بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 لوگ تپتی صحرا کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک مرد تھا، ایک عورت تھی اور ایک معصوم بچہ۔ وہ مکہ چھوڑ رہے تھے، مدینہ کی طرف کوچ کر رہے تھے۔ حالانکہ مکہ ان کا آبائی وطن تھا اور مدینہ ان کے لیے ایک پردیس تھا۔ گھر کے دیوار تک سے انسان کو گہری محبت ہو جاتی ہے، وطن کی گلیاں بھی آدمی کے دل و جان سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہیں، مگر یہ تینوں ان تمام چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے تھے اور سامنے اب جو کچھ تھا وہ ویران صحرا تھا۔ صحرا کے اس پار مدینہ کی نئی بستی، جہاں پہنچ کر انہیں از سر نو اپنی دنیا بسانی تھی، نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنی تھی، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ کوئی انہیں اس سفر پر مجبور نہیں کر رہا تھا، کوئی لالچ بھی نہیں تھا اور وہ دیوانے بھی نہیں۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ کون تھے آخر وہ لوگ؟ تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے وفادار بندے تھے اور ان کا یہ سفر اللہ کی محبت میں تھا۔ وہ ہجرت کر رہے تھے، ہجرت جو ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ انسان کا خود اپنے عزیز ترین جذبات کے خلاف جہاد، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کو کاٹنا، اللہ کو اپنانے کی آرزو میں ان عزیز اور لذیذ چیزوں سے خود کو کاٹنا جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو رہی ہیں۔ یہی وہ سفر تھا جس کے پہلے ہی قدم پر انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ دنیا رنگ و بو سرائے فانی ہے، نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ، جہاں انسان یہ دھوکہ کھا رہا ہے کہ وہ مقیم و مکین ہے، حالانکہ وہ محض ایک مسافر ہے، ایک راہی ہے، بلکہ محض ایک راہگیر ہے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ کی طرف ہر لمحہ پلٹ رہا ہے۔ یہ تھی وہ بات جو ان کے شہر مکہ کی امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور دیکھ رہے تھے کہ اس نے کبھی اپنی عمر میں جھوٹ نہیں بولا۔ جو انسان کے ساتھ سچا ہو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان لوگوں کو اس بات کا اتنا یقین آ چکا تھا جتنا کسی بھی سچی سی سچی بات پر کسی کو نہیں آ سکتا ہے۔ وہ اسی یقین سے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ یہی یقین تھا کہ جس نے ان کو اپنے مکی گھروں میں بے چین کر دیا تھا، جن کے چاروں طرف کفر و شرک کے قہرمانی طاقتیں گھیرا ڈال رکھی۔ تم محض اس یقین سے دستبرداری کر رہے ہو تو ہم لوگ تمہیں کچھ نہ کہیں گے۔ یہاں رہنا ہے تو تمہیں اس دنیا کو اپنا پہلا اور آخری گھر تسلیم کرنا ہوگا، جو انسانی قبروں میں پٹی ہوئی دنیا ہے۔ پتھر کے ان سینکڑوں خداؤں کے آگے جھکنا ہوگا جنہیں ہمارے تمہارے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ ایسا کرو گے تو ہم تمہارے ہیں، تمہارے گھر ہیں جن میں اپنے بیوی بچوں کے درمیان تم ہنسی خوشی رہ سکتے ہو، تمہاری تجارتیں ہیں۔ ایسا نہیں کرتے تو تمہاری کوئی چیز بھی تمہاری نہ رہے۔ یہ 2 یقین تھے جو پورے زور و شور سے ٹکرا رہے تھے، جن میں ایک خود فریبی تھا اور دوسرا خدا شناسی۔ اور خود فریبی نے دیکھا کہ خدا شناسی نے بے جھجک اپنی ساری دنیا اس ایمان و یقین کے داؤں پر لگا دی، اور وہ تینوں دنیا سے دامن جھاڑ کر اپنے اللہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ کتنے سچے اور کتنے گہرے تھے وہ اپنی یقین میں۔ کفر و شرک آگ ببولا ہو گئے، جھلا اٹھے، بوکھلا گئے۔ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی قربانی لے کر وہ ان کو اپنے جان و ایمان سلامت لے کر یوں ہی چلا جانے دیں گے؟ کتنی شدید ہے وہ دشمنی جو طاغوت کو اللہ سے ہے، کفر کو ایمان سے ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں کو اپنے اپنے قبائل نے دونوں طرف سے ان کا پیچھا کیا اور ایک وحشیانہ حملہ کر کے بنو مغیرہ کے لوگ اپنے قبیلہ کی خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو زبردستی گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ دوسری طرف سے ابو سلمہ کے قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے اللہ بولا اور معصوم بچہ سلمہ رضی اللہ عنہ کو ماں کی گود سے نوچتے ہوئے کہا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے اپنے قبیلہ کی عورت کو لے جاتے ہیں تو یہ بچہ ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا، اور بے کسی و بے چارگی نے ماں باپ پر قرب طاری کر دیا۔ دونوں قبیلے کے لوگوں میں بچے پر وحشیانہ چھینا جھپٹی ہونے لگی۔ ماں باپ کی کسی نے نہ سنی اور کشمکش میں معصوم بچہ کا ہاتھ اتر گیا۔ بچے کی دردناک چیخ بلند ہوئی اور ماں باپ تڑپ جانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ روتے روتے اور تڑپتے ہوئے بچوں کو بنی عبد اسد والے لے کر چل دیے۔ تڑپتا ہوا بچہ ماں باپ کی طرف دیکھ دیکھ کر تڑپ رہا تھا اور ایک سمت میں لے جایا جا رہا تھا۔ روتی سی سستی ہوئی عورت جو ایک ماں بھی تھی اور ایک بیوی بھی تھی، وہ دونوں طرف گھسیٹی جا رہی تھی، لیکن وہ مرد جو ایک باپ بھی تھا اور ایک شوہر بھی تھا، مگر جسے اس وقت صرف اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، وہ اب بھی مدینے ہی کی طرف چلے جا رہا تھا۔ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف دوڑے جا رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہی حق ہے۔
اسے اب بھی یقین تھا کہ یہ ابتلاء شدید بھی محض ایک ایمانی آزمائش ہے جس کا انجام ظالموں کی شکست اور مظلوموں کی کامیابی پر ہوگا۔ باطل کی ہلاکت اور حق کی جیت اٹل ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کتنا مضبوط ہے اللہ کا سہارا۔ جہاں تمام سہارے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں وہاں بھی یہ تنہا سہارا دل ڈوبنے نہیں دیتا، مایوس ہونے نہیں دیتا، شکست کھانے نہیں دیتا۔ محیب سے محیب حقائق مگر خود ہی سر پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ سہارا جو کا توں قائم رہتا ہے، بلکہ سچ پوچھئے تو ہر بار کچھ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیسے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سہارے سے محروم ہیں اور اس سے محروم ہی رہنا چاہتے اور اس سے محروم مر جانا بھی گوارا ہے۔ مگر ان تینوں کے لیے یہی سہارا کافی تھا اور کافی ثابت ہوا۔ واقعی وہ تینوں عظیم کامرانی سے ہمکنار ہوئے جن کے سفینوں کو تھوڑی دیر کے لیے ابتلاء و آزمائش کے طوفان تھپیڑوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا تھا۔ اگرچہ یہ کامیابی 1 سال بعد ظاہر ہوئی لیکن ہوئی، اور اسے ظاہر ہونا تھا بشرطے انسان انتظار کر سکے۔ ایمان کفر کی طرح جلد باز نہیں، وہ صبر بھی کر سکتا ہے اور انتظار بھی۔ جہاں گزار آزمائش کے عالم میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کا فیصلہ انتظار کرتے رہے، مگر نہ مرد نے ہار مانی اور نہ عورت۔ 1 سال تک ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں اپنی شریک حیات اور اپنے جگر پارے سے جدا رہے۔ 1 سال تک ام سلمہ رضی اللہ عنہ ریگستان کے ذروں کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتی رہی۔ کفر و شرک کے سینوں کی ہر راحت ان کی روح میں خار بن کر کھٹکتی رہی۔ وہ بے کل ہو کر کے گھر سے نکلتے اور صحرا میں جا جا کر اپنے نادیدہ خدا کے حضور میں رویا کر، جس میں ان کو سکون ملتا تھا۔ ماں باپ اور بچہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے قرار بھی تھے اور اشک بار بھی، مگر کتنے اطمینان کی یہ بات تھی ان کے لیے کہ یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا سب کچھ لوٹ لینے کے بعد بھی یہ محسوس کرنے پر مجبور ہے کہ وہ ہمیں لوٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ ہمارے ایمان پر ہاتھ ڈالنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ساری دنیا خفا ہو جائے تو ہو جائے، وہ ہمارے ایمان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ وہ مطمئن تھے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ پھر 1 سال کی طویل آزمائش ایک دن ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ان تینوں کے لیے جیسے تمام خوف تمام غم ختم ہو گئے۔ یہاں کوئی مصیبت کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو مگر ہمیشہ جاری نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا ہے جو فانی ہے، اس کے دکھ درد بھی فانی ہے۔ وہ دن آیا جس دن کفر و شرک نے تھک ہار کر اس مومنہ کو اپنے چنگل سے خود ہی چھوڑ دیا، اسے وہاں جانے دیا جہاں وہ جانا چاہتی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی بنی عبد اسد والوں نے بھی اس کے بچے کو گود میں لا کر ڈال دیا۔ فیصلہ کن طاقت ہی واحد طاقت ہے اور یہی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کے 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں اور ان دلوں کو وہ جب اور جدھر چاہتا ہے پھیر رہا ہے، پھیرتا رہے گا۔ وہ تینوں جو اس بری طرح جدا ہوئے تھے اللہ نے انہیں پھر یکجا کر دیا، درندوں کے چنگل سے نکالا اور پتھر جیسے دلوں کو ان کے لیے موم کر دیا۔ وہ تینوں ایک بار پھر یکجا ہوئے۔ آج بھی تینوں اشکبار تھے مگر یہ آنسو خوشی اور شکر کے تھے۔ شکر، نعمت اور جذبہ مسرت کے آنسو میں بھیگے ہوئے تھے اور دل پکار رہا تھا، یا الہی تیرا شکر ہے، تو نے ہی یہ آزمائش اتاری اور تو نے ہی ہمیں ان کو جھیلنے کی طاقت، تو نے ہی ہمیں اس میں کامیاب کیا۔ مصیبت ختم ہو گئی مگر ہمیں یقین ہے مالک اس کا انعام کبھی ختم نہ ہوگا۔ کیسے اچھے تھے وہ لوگ جو اتنے سخت اتنی خوفناک آزمائش میں بھی کھرے اور پورے اترے تھے، اور ہمارے صرف اتنی سی آزمائش ہے کہ کوئی آزمائش نہیں۔ وہ مصیبت کے پہاڑ کو بھی ہنسی خوشی جھیل لیتے تھے، لیکن ہم سے شکر و عافیت کا بھی حق کسی درجہ ادا نہیں ہوتا۔ وہ یقیناً مومن تھے، مگر کیا ہم بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ یہ سوال آپ خود کیجئے اپنے ہی دل سے، اپنے ہی دل و ذہن کو ٹٹولیے اور دیکھیے کہ ظلمت کے تہ میں روشنی کا کوئی نقطہ، کوئی لکیر باقی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔